الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، کروڑ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد سورہ یاسین آیت نمبر 52، 53، 54 اور 55 ہے۔ کل کے سبق میں ہم نے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ کہ جب سور پھونک دیا جائے گا تو انہیں ان کی قبروں سے اٹھا کر جو ہے وہ اللہ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ آج کی آیت کریمہ میں جب ان کو اٹھا کے اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، قالو تو وہ کہیں گے یا ویلنا، اے کاش، من بعثنا من مرقدنا کہ ہم اپنے مرکزوں سے، ہم اپنی قبروں سے نہ اٹھائے جاتے۔ ھذا ما وعد الرحمن، اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارے رب کا، رحمان کا وعدہ ہے، وصدق المرسلون، اور اس نے سچا کر دیا جو انبیاء کو تمہاری طرف بھیجا۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، یہ کہ صرف ایک ہی چیخ، فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، تم سب کو اللہ کے سامنے حاضر کرنے والی ہے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ، آج کے دن ظلم نہیں کیا جائے گا، نفس شیء، کسی چیز پر، کسی قسم کا، وَلَا تُجْزَوْنَ، اور نہ تم تجاوز کرو گے، الا مگر ما کنتم تعملون، جو تم نے عمل کیے ہیں۔ ان اصحاب الجنہ، بے شک یہ جنت والے، الیوم، آج کے دن، فی شغل فاکہون، اپنے شغلوں میں مصروف ہوں گے۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، جب انسان کو پہلی دفعہ سور پھونکنے کے بعد موت آ جائے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اٹھتے ہوئے نظر آئیں گے، انسانوں کو دوسرے سور کے بعد جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، اٹھا لیا جائے گا، قبروں سے نکالا جائے گا۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے قیامت والے دن میری قبر کو کھولا جائے گا، سب سے پہلے میں اپنی قبر سے نکلوں گا، اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤں گا۔ مشرکین مکہ اور دیگر جتنے موت کا انکار کرنے والے ہیں، اس دنیا کی زندگی کو صرف ایک کھلونے کی طرح کہ جس کے ساتھ کھیلنے کے بعد اسے ضائع کر دیا جاتا ہے، اس کی حقیقت اور بقا نہیں رہتی۔ لیکن انسان کی زندگی کے متعلق اللہ نے سورۃ البقرہ میں بڑے واضح الفاظ میں ذکر فرما دیا ان لوگوں نے جو انکار کرنے والے تھے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، نام و نشان موجود نہ تھا، اس وقت تم مردہ تھے، اللہ نے تمہیں زندگی عطا فرمائی، جب تمہارا نام و نشان ہی موجود نہیں تھا، تمہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ نے مجھے بیٹا دینا ہے، بیٹی دینی ہے، اولاد سے نوازنا ہے، اولاد سے محروم رکھنا ہے، کسی قسم کا کوئی علم نہیں۔
اس وقت اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، مردہ تھے زندگی عطا فرمائی۔ یہ زندگی دار الامتحانات ہے، یہاں پر ہم نے اگلی زندگی کی تیاری کرنی ہے۔ جو شخص اس زندگی میں تیاری کر لے گا، آنے والی زندگی کی، موت کے بعد حقیقی زندگی کی تیاری کرے گا، تو یقیناً وہی اپنی قبر سے جب نکلے گا تو یہ نہیں کہے گا اے کاش کہ مجھے اپنی قبر سے نہ اٹھایا جاتا۔ یہ وہی شخص کہے گا جس نے اس دار الامتحانات میں سے اپنی آخری حقیقی قائم اور دائم رہنے والی زندگی کی تیاری نہ کی ہوگی، وہی کہے گا اے کاش کہ مجھے قبر سے نہ اٹھایا جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے بعد کی خواہشات کو ذکر کیا۔ جب انسان جو ہے اس زندگی میں لاپرواہی میں زندگی گزارے گا، نماز نہیں پڑھے گا، تو کتنی خواہشات ایسی قیامت والے دن انسان کرے گا کہ اے کاش مجھ پر موت آتی ہی نہ، اے کاش مجھے زندہ کیا ہی نہ جاتا، اے کاش دنیا میں کوئی اچھا دوست بنا لیتا، اے کاش دنیا میں رسول اللہ کی اطاعت کر لیتا، اے کاش اللہ کے احکامات کو میں مان لیتا۔ تو یہ جو لوگ جن کا قصہ اللہ رب العالمین نے اصحاب القریہ جو ہیں، جنہوں نے نبیوں کو قتل کیا، حبیب نجار کو قتل کیا، ان کے قصہ ذکر کرنے کے بعد اللہ نے ساری نعمتوں کو ایک ایک کر کے گنوایا، اور پھر جب انہوں نے انکار کر دیا تو اللہ نے ان سے کہا کہ آپ اب بھی بچ جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہاں ہے وہ وعدہ اگر تم سچے ہو، اگر تم کہتے ہو کہ ایک چیز ایک سور کی وجہ سے جان نکل جائے گی، اوندے منہ زمین پر پڑے ہوں گے، کہاں ہے وہ چیخ؟ تو اللہ پھر قیامت والے دن پوچھیں گے یہ وہ چیخ تھی جس کا میں نے ذکر کیا تھا۔ هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ، اللہ فرمائیں گے یہ تھا میرا وعدہ جو میں قرآن میں بار بار تمہیں کہتا تھا، بار بار یہ حکم میرا آتا تھا، آج وہ وعدے کا دن ہے، اور نبیوں نے جو تمہیں دعوت دی وہ آج سچ ہونے کا دن ہے۔ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ، جو نبی تھے جو رسول تھے انہوں کے وعدوں کو سچ کر دیا۔ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةٌ وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، ایک سور پھونکا، ایک چیخ، موت واقع ہوگی، دوسری دفعہ سور پھونکا، سب کے سب اللہ کے سامنے جمع ہونے والے بن گئے۔ پھر اس دن جو ہے فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اللہ فرماتے ہیں آج کے دن کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا، ذرہ برابر نیکی ہے تو اس کا اجر دیا جائے گا، ذرہ برابر گناہ ہے اس کی سزا دی جائے گی۔ اللہ نے دنیا میں اپنی رحمت کو وسیع رکھا، معافی کے لیے وقت دیا، بار بار بتایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، آدم کے اولاد کو خطا کار پیدا کیا، لیکن بہترین خطا وہ ہوا کرتی ہے کہ تم اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ گناہ ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، بڑی بات یہ ہے کہ انسان گناہ کرنے کے بعد اللہ کے در پر واپس لوٹ آ جائے۔ صبح کا بولا شام کو گھر آ جائے وہ بولا نہیں ہوتا۔ گناہ کرنے کے بعد اگر انسان معافی مانگ لے تو اللہ معاف کر دینے والے۔ حدیث میں آتا ہے 6 گھڑیوں تک، 6 گھنٹوں تک انسان کے گناہ کو لکھا نہیں جاتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ شاید میرا بندہ اب لوٹ آئے، اب لوٹ آئے۔ 6 گھنٹوں کے بعد نامہ اعمال میں گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے توبہ کا دروازہ بند ہونے سے قبل انسان کو مہلت عطا فرمائی ہے کہ جس وقت بھی معافی مانگے گا اس کے نامہ اعمال کو صاف کر دیا جائے گا، برائیوں سے دھو دیا جائے گا، استغفار کرے گا، اللہ کے در پر آ کے آنسو بہائے گا، اپنے سر کو جھکائے گا، گناہ کی معافی مانگے گا، اللہ فرماتے ہیں سارے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ اور شک کی بات نہیں ہے، آپ سچے دل سے معافی مانگے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اچھی سچی توبہ کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، ایک نشان ایک داغ کپڑے پہ لگ جائے وہ اپنا اثر چھوڑ دیتا ہے۔ انسان اتنا بڑا قتل بھی کر لائے، اللہ کے ساتھ صرف ایک شرک کی معافی نہیں ہے، کائنات میں ہر چیز کی معافی اللہ نے رکھی ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اللہ فرماتے ہیں
کہ آج کے دن کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، کوئی نفس جو ہے کسی چیز میں تجاوز نہیں کر سکتا، حرکت نہیں کر سکتا، اپنے پاؤں کی مٹی نہیں چھوڑ سکتا مگر ما کنتم تعملون، جو تم نے عمل کیے ہیں۔ نماز کے متعلق سوال ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال ہوگا۔ نمازوں کا خیال کریں، نماز جب پڑھیں گے سنت کے مطابق، نماز وقت پر ادا کریں گے، نماز کی شرائط ہیں، نماز کے پڑھنے کا طریقہ ہے، نماز کی سنتیں ہیں۔ جب آپ سنت کے مطابق نماز پڑھیں گے، پہلے وقت میں نماز پڑھیں گے، تو یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اللہ اس بندے کو معاف فرما دیں گے جس کی نمازیں پوری ہوں گی۔ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر نمازیں فاسد ہوئی، نمازیں نہ پڑھی ہوئی، دکھلاوے کے لیے پڑھی ہوئی، تو فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، سارے عمل جو ہیں وہ فاسد کر دیے جائیں گے۔ زندگی کے کتنے عمل ہیں، چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، جب انسان نماز نہیں پڑھتا، غفلت میں زندگی گزارتا ہے، توبۃ نصوحا، سچی توبہ کرے، نماز پڑھنا شروع کر لے، اللہ پہلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تو اس دن جو ہے اللہ نے تمہارے اعمال کی وجہ سے تمہیں جنت میں بھیجنا ہے، جہنم میں بھیجنا ہے، جیسا عمل کرو گے ویسا آخر میں انعام پالو گے۔ تو ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، جو جنت والے ہوں گے، جن کو اللہ رب العالمین نے جنت عطا کر دی، جنہوں نے اس دنیا میں کامیابی کے لیے کوششیں کی، محنت کی، نماز پڑھی، لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کی، اخلاق کے ساتھ پیش آئے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کی، وہ چھوٹی ہو بڑی ہو، حقوق اللہ تو اللہ شاید معاف فرما دیں گے، لیکن حقوق العباد جو ہیں، جب انسان اللہ کے سامنے اپنے اعمال کو رکھے گا کہ اے اللہ فلاں شخص نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا، اسے بلا لیا جائے گا، گواہیاں ہوں گی۔ حقوق العباد اللہ معاف نہیں فرمائیں گے، آپ کو نیکیاں دینی پڑیں گی، وہاں پر نیکیاں ختم ہو جائیں تو دوسرے کے گناہ لینا پڑیں گے۔ یہ کبھی بھی معافی نہیں ممکن کہ آپ کسی کا حق مارتے ہیں، کسی کو برا بھلا کہتے ہیں تو آپ کو معافی مل جائے گی، جب تک آپ اس سے معافی نہ مانگ لیں۔ اللہ تو معاف کر دے گا، وہ تو غفور الرحیم ہے، لیکن اپنے بھائیوں سے جو آپ نے ظلم و زیادتی کی ہے اس کا کیا ہوگا؟ نیک اعمال کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کے حق بھی ضروری ہیں۔ آپ اپنی اولاد کا حق مار کے اگر نمازیں پڑھتے ہیں، بیٹیوں کا حق مار کے بیٹوں کو دے کر آپ نمازیں پڑھتے ہیں، اپنے بھائیوں کا حق کھا کے، مال کھا کے اگر آپ نمازیں پڑھتے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی نمازیں پوری ہوگی تو اللہ آپ کو معاف فرما دے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ معافی اس وقت ممکن ہوگی جب ہر کسی کا حق اس کو ادا کر دیا جائے گا، جس کی چیز ہے اس کو واپس لوٹا دی جائے گی، تو اس کے بعد جو ہے اللہ آپ کو جنت میں بھیجیں گے۔ پھر اس دن ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، وہ پھر یہ جو لوگ ہیں یہ جنت میں اللہ کی نعمتوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور شغلوں میں مصروف ہوں گے، گفتگو میں مصروف ہوں گے، اپنے تکیوں پر بیٹھے ہوں گے، گپے لگا رہے ہوں گے، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ تو جب انسان دنیا میں نیک عمل کرتا ہے تو پھر یقیناً اللہ نے یہ جنت جو ہے اپنے نیک بندوں کے لیے بنائی ہے۔ تو دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برائی سے، ریاکاری سے، لوگوں کے حقوق مارنے سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔